جی مشائخ، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آپ لوگوں کے زوم پر لنک بھیجا گیا حاضری کا، آپ لوگ اپنی حاضریاں لگا لیں، گفتگو ہماری جاری رہے گی انشاءاللہ۔ جی میں وہ صفحہ کھول دوں آپ لوگوں کے لیے، چل رہی ہے جی۔ جی تو گفتگو چل رہی تھی حی اور قیوم پر، اور ان سے تین چیزیں ثابت ہوتی ہیں: اسم، صفت اور ان دونوں کا اثر۔ یہ چیز جو ہے اس پر گفتگو کی گئی، اور اثر کا میں نے ذکر کیا کہ مخلوقات میں جتنی بھی حیات ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کی صفت حیات کا اثر ہیں۔ قیومیت کی صفت، یعنی جتنی بھی ذمہ داریاں لوگ ادا کرتے ہیں یا اپنی اپنی ذمہ داریوں کے دائرے میں جو اپنی کاوشیں کرتے ہیں، وہ گویا صفت قیومیت کا اثر ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ اثر، یہ حی و قیوم کی سے اسم اور صفت سے یہ اثر اس کا سمجھ میں آتا ہے۔ جی یہاں پر ایک چیز اور ذکر کرنے کی ہے، اور وہ یہ کہ جب مصنف نے کہا کہ قیوم لا ینام، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لا ینام کے مضمون سے قیومیت کا کوئی تعلق ہے۔ قیومیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے کمال قیام کو بتلانا، کمال قیام کو بتلانا۔ قیوم یہ مبالغہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، لِإِثْبَاتِ کمال قیامہ سبحانہ وتعالی علی الوجہ المطلق بنفسہ و بخلقہ، کہ اللہ رب العالمین خود اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے اور اپنی مخلوقات کی ذمہ داریاں یا اپنی مخلوقات کے تئیں جو بھی کو سنبھالنے کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو لے کر کے قائم ہے، ان کو ادا فرما رہا ہے۔ تو یہ قیومیت کا معنی ہے۔ جی تو یہاں پر جو قیوم لا ینام کہا امام طحاوی نے، وہ در حقیقت لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کے مضمون کو بیان کرنے کے لیے، تو یہ قیوم کے معنی کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ یہ اس آیت کے مضمون کی وضاحت ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک چیز یہاں پر اور ہے کہ جب ہم نے حی اور قیوم کی صفت کے اسم کو، پھر اس کی صفت کو، پھر اس کے اثر کو بیان کیا، تو یہی ایک چیز اور واضح کر دینا ضروری ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، بِهَا، اللہ رب العالمین کے لیے اسما ہے، ایسے اسما جو اپنے حسن میں، اپنے کمال میں منتہائے کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، منتہائے عروج کو پہنچے ہوئے ہیں، جس سے اوپر کے کمال کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو اپنی دعا کے اندر اس قسم کے اسما کا استعمال کرنا چاہیے جس قسم کی اس کی اپنی حاجت ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں قبولیت گویا مربوط ہے انسان کے حسن سوال سے، انسان کے سوال کرنے کا انداز کیسا ہے، اسی کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس دعا کی قبولیت یا عدم قبولیت کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ یہ چیز یہاں سے یہ قاعدہ کلیہ نکلتا ہے کہ اسماء حسنہ جو ہیں، وہ اسماء حسنہ اللہ رب العالمین نے در حقیقت اسی لیے اپنے لیے مخلوقات کے لیے بتا دیے کہ مخلوقات اپنی ضروریات کے اعتبار سے اسماء کا انتخاب کرے، اور جن کو جیسی ضرورت ہو اس کے اعتبار سے اس اسم کا انتخاب وہ اپنی دعا کے لیے کرے۔ مثال کے طور پر ہمیں فقر و فاقہ لاحق ہے، ہمیں روزی چاہیے، ہمارے یہاں کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو ہم اللہ رب العالمین کی صفت رزاقیت کا حوالہ دیں گے۔ اللہ رب العالمین یا رزاق ارزقنی، یہ ایسا کہیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے ایسے ہی تمام صفات کے اندر، تو یا جبار اجبرنی، اسی طریقے سے جتنی بھی صفات ہیں
انسان کی جیسی ضرورت ہے ان ضروریات کے اعتبار سے اسما کا انتخاب کر کے اور ان اسما کے وسیلے سے دعا کرنا. فدعوہ بہا قرآن نے جب کہا تو وہاں یہ معنی پوشیدہ ہے, یہاں یا یہ مفہوم وہاں پر مد نظر ہے, اور اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اسماء حسنہ کو سمجھنا یہ ایک بہت بڑا باب ہے جس پر سلف نے بہت زیادہ توجہ کی ہے, اور اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ کیسے اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کو اپنی دعاؤں میں استعمال کیا جائے. انسان کی جیسی ضرورت ہو, ہر انسان کی ضروریات الگ الگ ہوتی ہیں, تو جس انسان کی جیسی ضرورت ہو اس اعتبار سے وہ انسان اللہ رب العالمین سے ان ضروریات کے مطابق جو اسما ہیں ان کا استعمال کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرے. تو فقہ الاسماء والصفات یہ ایک بہت اہم باب ہے جس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے, اس کو مستحضر رکھنا چاہیے. انسان جتنا زیادہ اسماء حسنہ اور صفات علیاء کے حوالے سے آگاہی رکھے گا اتنا ہی زیادہ اس کی دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جائیں گے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کو برابر اپنی دعاؤں میں اپنی ضروریات کے اعتبار سے استعمال کرنے پر توجہ دیں, اور قرآن کے حکم فدعوہ بہا پر صحیح طریقے سے عمل کریں. اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں میں قبولیت عطا فرمائے, ہماری دعاؤں کو صرف قبولیت بخشے. ایک اور چیز یہاں حی و قیوم کے تعلق سے کہنی ہے, وہ یہ کہ حی اور قیوم یہ دو صفتیں کہنے کو ہیں, لیکن اپنے لوازم کے اعتبار سے یہ تقریباً جتنے بھی ربوبیت کے افراد ہیں ان تمام کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہے. اسی لیے محققین کی ایک جماعت نے اشاعرہ پر نقد کرتے ہوئے کہا, اشاعرہ اور ان کے جو ہمنوا لوگ ہیں, کہ جب انہوں نے کہا کہ عقل کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کی صفات کو ثابت کریں گے, اور انہوں نے عقل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی 7 صفات کو مثلا ثابت کیا, اشاعرہ نے, ماتریدیہ نے صفات کا اضافہ کیا, تو وہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ اگر تلازم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کی صفات کو ثابت کرنا چاہتے ہو آپ, تو صفات سبع ہی کیوں؟ اب جیسے حی اور قیوم ہے, ان کے اگر تلازمات کو دیکھا جائے تو لازمی طور پر وہ تمام صفتیں آ جائیں گی, عقل کے ذریعے سے ان کو ثابت کیا جا سکتا ہے, جو ان 7 صفتوں کے علاوہ ایک بڑی مقدار میں صفتیں ہیں جن کا اس بات کیا جا سکتا ہے, اور اسی قاعدے کے مطابق ان صفتوں کو ثابت کرنا بنتا ہے. اب اگر وہ ان صفات کو ثابت نہیں کرتے تو گویا وہ اپنے قاعدے ہی میں وہ جو ہے وہ کج فہمی کا شکار ہیں. جی, اس لیے کہ اللہ رب العالمین رب کا جو نام ہے حی اور قیوم, یہ ایک بہت بڑی تعداد کو صفات کی عقلی طور پر مستلزم ہے. اس چیز کو جو ہے ذہن میں رکھنا ضروری ہے, اور اشاعرہ پر رد کرتے ہوئے یہ بات کہی جائے گی. اب اس کے بعد آتے ہیں اگلا جملہ جو ہے خالق بلا حاجہ رازق بلا مؤنہ. خالق بلا حاجہ رازق بلا مؤنہ, یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو مخلوقات کو پیدا کیا, تو کیا اللہ رب العالمین مخلوقات کو پیدا کرنے کا احتیاج رکھتا تھا؟ اللہ رب العالمین کو اس کی حاجت تھی, ضرورت تھی؟ اللہ رب العالمین حاجت مند تھا نعوذ باللہ؟ کہتے ہیں کہ نہیں, خالق بلا حاجہ, اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو پیدا کیا اپنی کسی حاجت یا اپنی کسی ضرورت کے بغیر. اللہ رب العالمین وہ محتاج نہیں ہے, اللہ رب العالمین مخلوقات سے بے نیاز ہے, جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ. ایسے اللہ رب العالمین جب رزق دیتا ہے تو رزق بغیر کلفت اور بغیر مشقت کے دیتا ہے. یہاں پر پہلی گفتگو ہو جائے خلق پر. صفت خلق اللہ رب العالمین کے لیے یہ خلق الشیء یخلقہ خلقا کا مصدر خلق ہے, اسی سے خالق اسم فاعل ہے, اور خلق کا کئی مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے. اس کے بعض مراتب ہیں, درجات ہیں. اس میں سب سے پہلا مرتبہ تقدیر کا ہے. خلق بمعنی تقدیر یعنی اندازہ لگانا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ رب العالمین بہترین بابرکت ہے وہ ذات جو اندازہ کرنے والوں میں سب سے بہتر اندازہ کرنے والا ہے, تقدیر کے معنی میں.
ایسے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس کو ایک متعین اندازے کے مطابق پیدا کیا اللہ رب العالمین۔ تو گویا یہاں خلق کا معنی تقدیر کا ہے، اندازہ کا۔ جس چیز کو پیدا کیا جائے اس چیز کا ایک اندازہ جو ہے اس کو اندازے کے ساتھ پیدا کرنا، اور یہ خبیر ہونے کی علامت ہے کہ انسان جو چیز انسانوں کے اندر بھی وللہ المثل الاعلی، انسانوں کے اندر بھی جو چیز انسان پیدا کرتا ہے اس کے لیے جو چیز بناتا ہے یا جو چیز کرتا ہے وہ ایک اندازے کے مطابق کرتا ہے۔ اب انسان چونکہ ناقص ہے تو اس کا اندازہ بھی ناقص ہوتا ہے، کبھی وہ اندازہ آپ ہی، مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی سامان آیا تقسیم کرنے کے لیے، 20 کلو چاول ہے مثال کے طور پر، آپ کو تقسیم کرنا ہے 50 لوگوں میں، آپ نے ایک پیمانہ متعین کیا اور آپ نے اندازہ لگا کر کے لوگوں کو دینا شروع کر دیا۔ کبھی وہ اندازہ کامل اتر جاتا ہے کہ اتنے لوگوں کو ہو جاتا ہے اور بچ بھی جاتا ہے، کبھی اس کا اندازہ ایسا رہتا ہے کہ سب کو مل جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب کو پہنچ ہی نہیں پاتا۔ تو یہ انسان کا اندازہ ہے، جیسے انسان کی زندگی ویسے جیسے انسان کی ذات ویسے انسان کی صفات، وللہ المثل الاعلی، اور اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے اس کا اندازہ جو ہے وہ اس کی ذات کے اعتبار سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جو صفت خلق ہے وہ تقدیر ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین سے بہتر اندازہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے اندازے میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے جیسا کہ مخلوقات کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کامل ہے تو اس کا اندازہ بھی کامل ہے۔ اور اس معنی میں عرب کے لوگ خلق کو استعمال کرتے تھے۔ عرب کا ایک شاعر کہتا ہے فَأَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعْضُ الْقَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَفْرِي۔ تو یہاں دیکھیں آپ، خلق کا جو معنی لیا ہے شاعر نے وہ تقدیر کا معنی لیا ہے، اور یہ مرتبہ یا یہ درجہ تخلیق کا یہ درجہ اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، یعنی اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ لگایا۔ تو اللہ رب العالمین کا اندازہ، اللہ رب العالمین کی جو تخلیق ہے وہ تقدیر پر مشتمل ہے، اور لیکن اللہ رب العالمین کا یہ اندازہ لگانا یہ کسی احتیاج کی وجہ سے نہیں ہے۔ مخلوقات کے اندر جیسے میں نے مثال کے طور پر بتایا آپ کو کہ انسان جب اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہے تو اس لیے کہ اس کے پاس وہ چیز لمیٹڈ تعداد میں ہوتی ہے۔ تو کیا اللہ رب العالمین کے یہاں بھی انسانوں کی پیدائش یا جانوروں کی پیدائش یا مخلوقات کی پیدائش میں اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی ایک لمیٹڈ چیز ہے، اور اس لمیٹڈ چیز کے اندر اللہ رب العالمین کو مثلا 2 کروڑ پیدا کرنا ہے تو اسی کے اعتبار سے اندازہ کر کے پیدا کرتا ہے؟ نعوذ باللہ، قطعاً یہ معنی اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی، جیسے میں نے بار بار کہا کہ اللہ رب العالمین کی جیسے ذات کا حکم ہے ویسی صفات کا حکم ہے کہ ان تقدیرات کا اللہ رب العالمین محتاج نہیں ہے۔ یہ صفتیں ہیں جو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ لگی ہیں، جیسے مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بغیر احتیاج کے، ویسے اللہ رب العالمین نے اندازہ سے پیدا کیا اس کا احتیاج ہوئے بغیر۔ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، ورنہ پھر اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ نقص لازم آئے گا۔ مخلوق اس لیے اندازہ لگاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جتنا اندازہ ہے وہاں تک وہ چیز پہنچنے نہ پائے، اس لیے کہ اس کا جو اندازہ ہے وہ تجربے پر مبنی ہے، اور وہ کبھی تجربہ صحیح ہوتا ہے کبھی تجربہ غلط ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا جو معاملہ ہے وہ اللہ رب العالمین عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کمال مطلق سے متصف ہے، تو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ یہ مفہوم نہیں جوڑا جائے گا۔ اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے ویسے اندازہ لگاتا ہے اور اس کا احتیاج اس کو نہیں ہے۔ خلق کا دوسرا معنی ہوتا ہے تصویر الاشیاء، چیزوں کو کی تصویر بنانا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو متفق علیہ روایت ہے کہ ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفة ثم 40 یوما مضغة ثم 40 یوما علقة الی آخر الحدیث۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو مراحل ہیں ان کو خلق کے اندر داخل مانا گیا۔ تو تصویر جب کہا گیا تو تصویر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے مدارج،
جیسے کہ اللہ کیا نام ہے، اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ اللہ رب العالمین رحم مادر میں جیسے چاہتا ہے اس کی تصویر بناتا ہے، یعنی شروع میں نطفے کی شکل ہوتی ہے، پھر مضغہ کی شکل ہوتی ہے، پھر علقہ کی شکل ہوتی ہے، جیسا کہ ابن مسعود کی روایت رضی اللہ عنہ وارضہ، ان کی روایت متفق علیہ روایت اس تصویر کے معنی کی وضاحت کر رہی ہے۔ تو یہ ہے تصویر، اور خلق کا ایک مرحلہ یہ بھی ہے، تو خلق کا ایک معنی تصویر ہے۔ اچھا، یہاں بھی اللہ رب العالمین اس وجہ سے ایسا نہیں کرتا کہ اس صفت کی اس کو حاجت ہے، ضرورت ہے، حاشا وکلا، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے صفت، اللہ رب العالمین تمام اس طرح کے احتیاجات سے مستغنی ہے۔ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تو یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے کہ وہ اس نے ایسا کیا، اس کا احتیاج اس کو نہیں تھا۔ تیسرا مرتبہ یا تیسرا معنی جو درجہ جو بیان کیا جاتا ہے تخلیق کا، وہ ہے برا۔ برا کہتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا واللہ الخالق البارئ المصور، تو برا کا جو صفت استعمال کی برا کی، وہ برا کسے کہتے ہیں کہ تنفیذ کی آخری شکل، تنفیذ کی آخری شکل کہتے ہیں کہ جس چیز کی تصویر اللہ رب العالمین نے بنائی، تصویر کا مطلب ان کو ان مراحل سے گزارا تخلیق کے، جن مراحل سے گزرنے کے بعد وہ کامل ایک بچے کی شکل بنتا ہے، اس کے بعد کیا ہے برا کا معنی ہوا کہ ما برء ما صور وهو انفاذه على آخر مراحله وجعله خلقا سويا يريده الرب عز وجل، کہ آخری مرحلہ، بالکل آخری ٹچ جو کسی مطلب بچے کو دیا جاتا ہے، جو تخلیق یعنی تصویر کے بعد کا مرحلہ ہے، تصویر کے بعد کا جو مرحلہ ہے جس میں خلقت اپنی آخری شکل اختیار کرتی ہے، وہ برا کے اندر داخل ہے انفاذ کے مفہوم میں۔ تو یہ ہے خلق کا ایک معنی جو، اور خلق اپنے جب مطلق کہا جائے تو وہ ان تینوں صفتوں پر دلالت کرتا ہے۔ تو جب کہا خالق بلا حاجہ، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ تینوں مرحلے، تینوں درجے میں بھی یہ تینوں درجات اللہ رب العالمین کو ان کا احتیاج نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے مطابق یہ صفتیں اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے، اس کے افعال پر سوال اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں وہ اپنے احتیاج کی وجہ سے کرتا ہے، حاشا وکلا۔ خالق بلا حاجہ، جب اللہ رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو کیا یہ خالق بلا حاجہ کی نفی کرتا ہے؟ کہا کہ نہیں، لیعبدون میں لام جو ہے وہ حکمت کے لیے ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ رب العالمین کے پیدا کرنے کا جو ہے اللہ رب العالمین نے احتیاج کی وجہ سے اللہ رب العالمین محتاج تھا کہ کوئی اس کی بندگی کرے، اور اس محتاجگی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا، جنات کو بنایا، حاشا وکلا، یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ معنی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان جن و انس کو پیدا کیا، حکمت کیا ہے اس کی کہ وہ عبادت کریں، حکمت یہ ہے کہ وہ عبادت کریں۔ تو یہ جو ہے اس کا مضمون ہے۔ تو گویا جو امام طحاوی نے کہا خالق بلا حاجہ، حقیقت میں اللہ رب العالمین صفت خلق سے متصف ہے، اور وہ کسی احتیاج کے بغیر اپنی مشیت کے مطابق جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اسی میں آگے فرمایا کہ فإنکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو تم تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے محتاج ہو، اللہ رب العالمین وہ غنی اور حمید ہے۔ غنی اور حمید یہ اللہ رب العالمین کے کمال غنا اور کمال حمد کو بتلا رہا ہے۔ جتنی بھی صفات ہیں اللہ رب العالمین کی، چاہے وہ صفات جمال ہوں، چاہے صفات کمال ہوں، چاہے ربوبیت کے اندر داخل ہونے والی صفات ہوں، وہ تمام کی تمام صفتیں اللہ رب العالمین کے لیے وہ یہ الغنی اور الحمید
یہ اللہ رب العالمین کی تمام صفات کو شامل ہے کہ یہ تمام کی تمام صفتیں اللہ رب العالمین کے اندر صفت غنا اور صفت کمال حمد کو، صفت کمال غنا اور کمال حمد کو ظاہر کرتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اس کے بعد امام طحاوی نے فرمایا کہ رازق بلا مؤنہ، بلا مؤنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر کسی خرچ کا بار پڑے ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان چاہے جتنا جود و سخا کا کیا نام ہے عادی ہو، لیکن بہرحال اس کے پاس جو چیزیں جمع ہیں وہ پونجی دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو گویا کسی نہ کسی طور پر اس کو اخراجات کی فکر ہوتی ہے، اسی لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ جب خرچ کر رہا ہے یا کسی کو دے رہا ہے تو ایسا موقع نہ آنے پائے کہ اس کا ہاتھ خالی ہو جائے۔ تو اس ڈر سے کہیں نہ کہیں وہ ایک لمٹ لے کر کے خرچ کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جب رزق دیتا ہے تو بلا مؤونہ، یعنی اللہ رب العالمین کو اس بات کا اندیشہ نہیں کہ اگر وہ دے گا بے دریغ تو اس کے ہاں خزانہ خالی ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العالمین اپنے خرچ کے اعتبار سے کسی چیز کا اللہ رب العالمین کو کوئی خوف نہیں ہوتا جب وہ اپنے مخلوقات کو رزق دیتا ہے، یہ مفہوم بھی ہے۔ اور ساتھ میں اللہ رب العالمین کو رزق دیتے ہوئے کوئی کوتاہی لاحق نہیں ہوتی، کوئی تکان لاحق نہیں ہوتی۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ تو یہ چیز جو ہے اس مضمون کی تائید کرتی ہے۔ قرآن نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے ویسے خرچ کرتا ہے، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ختم ہو جانے کا یا رزق کے کم پڑ جانے کا حاشا وکلا ایسا کوئی مضمون اللہ رب العالمین کے حوالے سے درست نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین جب رزق دیتا ہے تو بغیر کسی اس قسم کے اندیشے کے اور بغیر کسی تکان کے لاحق ہوئے، یہ معنی ہے رازق بلا مؤونہ کا۔ یعنی اللہ رب العالمین کے لیے صفت رزق یا رزاقیت کمال کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے۔ یہ چیز جو ہے خالق بلا مؤونہ کے اندر ذکر کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باعث بلا ممیت بلا مخافہ باعث بلا مشقہ، اللہ رب العالمین موت دینے والا ہے بغیر خوف کے۔ جی جی فرمایا کہ ممیتن بلا مخافہ، اللہ رب العالمین موت دینے والا ہے بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی اندیشے کے، یہ چیز۔ اور باعث بلا مشقہ، اور دوبارہ انسان کو زندہ کرنے والا ہے بغیر کسی مشقت کے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین موت جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس لیے موت نہیں دیتا کہ کسی کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے اللہ رب العالمین، اس لیے اس کو موت دے کر کے اس سے جان چھڑا لیتا ہے، نعوذ باللہ۔ اگر مخلوقات میں اگر آپ تصور کریں کہ انسان جب کسی سے عاجز ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ دیکھا ہوگا آپ نے کہ انسان اپنے دشمن کو چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا سے ناپید ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، کسی طریقے سے دشمن کو زک پہنچا کر کے اس کی زندگی تمام کرنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو کیا اللہ رب العالمین جب کسی کو موت دیتا ہے تو وہ اس وجہ سے دیتا ہے کہ اگر وہ زندہ رہا تو اس کا کوئی نقصان کر دے گا، لہذا اس کو مار ڈالو تاکہ وہ نقصان نہ پہنچا سکے؟ حاشا وکلا، اللہ رب العالمین جب موت دیتا ہے تو اس قسم کا کوئی اندیشہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ مخلوقات اللہ کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ تو اللہ رب العالمین کسی کو موت دیتا ہے تو اس کے کسی ضرر کے اندیشے سے نہیں، یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین موت دیتا ہے تو کسی اندیشے کے بغیر۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا تو اللہ رب العالمین جس طرح ممیت کی صفت سے متصف ہے اس طرح جو ہے باعث کی صفت سے، یا اللہ رب العالمین دوبارہ محیی اور ممیت دونوں، احیاء اور اماتہ
یہ دونوں اللہ رب العالمین کی صفتیں ہیں، اور دوبارہ اللہ رب العالمین جو زندہ کرے گا وہ بغیر کسی مشقت کے، اس کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے دوبارہ زندہ کرنا اللہ رب العالمین کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو یہ معنی ہوا کہ ممیت بلا مخافہ اور باعث بلا مشقہ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا ایک نفس کے پیدا کرنے کی طرح سے ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفات کمال میں سے ہے، اللہ رب العالمین کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ تو اللہ رب العالمین موت دینے والا ہے اور حیات، دوبارہ پھر حیات، موت کے بعد حیات بخشنے والا ہے۔ یہ جو ہے یہاں پر ایک چیز یہ ذکر کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین موت دینے والا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے لیے صفت ثابت ہے، لیکن یہ صفت ذکر کی جاتی ہے محیی کے ساتھ، محیی کے ساتھ، یعنی قرینہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے جو ہے یہ صفت اللہ رب العالمین کے لیے صفت مدح ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے اس صفت کو ثابت کیا جاتا ہے۔ تو ممیت یہ اس میں کمال ہے جب محیی کا قرینہ ساتھ میں موجود ہو، یعنی اللہ رب العالمین، اسی کو سورہ نجم میں کہا کہ امات و احیا، جو قرآن نے کہا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو زندہ کرتی ہے اور جو مارتی ہے، جو مارتی ہے اور جو زندہ کرتی ہے۔ یہاں پر ایک چیز ہے جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اور عام طور سے اس کو جو ہے اٹھایا جاتا ہے کہ یہ موت آخر کیا چیز ہے۔ اس پر میں تھوڑا سا آج آپ لوگوں کو چاہوں گا کہ توجہ دیں، اس لیے کہ اس پہلو پر گفتگو کرتے ہوئے کچھ ایسے جوانب آ رہے ہیں جو ہم اور آپ جس پر توجہ نہیں کرتے، اور اپنی اردو زبان میں بولتے ہوئے بسا اوقات ایسی چیزیں کہہ جاتے ہیں جو شاید کہنا عقیدے کے اعتبار سے درست نہ ہو۔ موت کیا ہے؟ موت وجودی چیز ہے یا آدمی چیز ہے؟ جب ہم شریعت کو دیکھتے ہیں تو شریعت کہتی ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ رب العالمین نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا۔ گویا موت مخلوق ہے، گویا موت وجودی چیز ہے، گویا موت عدم نہیں ہے، موت عدم نہیں ہے، یہ شریعت کہتی ہے۔ لیکن فلاسفہ اور متکلمین اور جو اہل کلام ہیں وہ موت کو عدم مانتے ہیں، موت کو کیا مانتے ہیں؟ عدم مانتے ہیں۔ اور کہیں نہ کہیں اشاعرہ اور ماتریدیہ کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے آپ بھی غور کریں گے تو پتہ لگے گا آپ کو کہ خود ہمارے درمیان اس قسم کے جملے آ گئے ہیں جو کہیں نہ کہیں عقیدے کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں کسی کی مر جانے پر کہ وہ راہی ملک عدم ہو گیا، راہی ملک عدم ہو گیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی شاندار ادبی تعبیر ہم نے استعمال کی ہے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کی مار کہاں پڑتی ہے؟ کون سا ملک عدم ہے بھائی؟ انسان جب مرتا ہے تو کیا وہ معدوم ہو جاتا ہے؟ کیا اس کو عدم لاحق ہو جاتا ہے؟ شریعت تو یہ نہیں کہتی۔ آئیے اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لیں۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ اہم پہلو ہے؟ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مقدار کو ہم بعد میں دیکھیں، پہلے یہ دیکھیں کہ افادہ عام کا جو پہلو ہے وہ تشنا نہ رہ جائے۔ ہم انشاءاللہ آگے بھی بڑھیں گے اور جو اہم پہلو ہیں ان پر اشارہ بھی کرتے جائیں گے، خاص طور پر وہ پہلو جو بر صغیر میں ہمارے یہاں میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے درمیان وہ چیزیں بغیر کسی تفریق کے اہل علم اور اہل عوام الناس دونوں کے درمیان اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کئی ایسی چیزیں آئیں گی ابھی جو ہے آپ خود محسوس کیجئے گا کہ یہاں پر تنبیہ کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ موت کا جو فلسفہ ہے یا موت کا جو مسئلہ ہے وہ اہل سنت اور غیر اہل سنت کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ کہ موت کہتے کس کو ہیں۔ میں نے آپ کو مختصراً بتا دیا کہ شریعت اس کو وجودی چیز مانتی ہے۔ شریعت کہتی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جی تو یہ آیت کہتی ہے کہ موت مخلوق ہے،
جو مخلوق خلق پر اللہ رب العالمین نے جس کو مسلط کیا ہے. تو خلق الموت کا مطلب ہوا کہ موت صفت وجودی ہے. اور صرف یہ آیت کریمہ ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت بیان کی قیامت کے تعلق سے، اس میں فرمایا کہ یؤتا بہ، موت کے بارے میں فرمایا کہ یؤتا بہ یوم القیامت علی ہیئۃ کبش فیذبح علی قنطرۃ بین الجنۃ والنار، علی ہیئۃ کبش فیذبح علی قنطرۃ بین الجنۃ والنار، کہ موت کو قیامت کے دن ایک میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر ذبح کیا جائے گا. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ موت کو ایک وجودی شکل میں پیش کیا گیا ہے. تو یہ تو ہمارا شرعی پہلو ہوا کہ شریعت اس کو، موت کو عدم نہیں مانتی بلکہ ایک وجودی چیز مانتی ہے. ٹھیک ہے، تو گویا موت عدم کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک صفت ہے جو ایک کیا ہے، حیات ایک صفت کا وصف ہے، ایسے ہی موت ایک صفت کا وصف ہے، اور یہ صفت وجودی صفت ہے، یہ آدمی صفت نہیں ہے. جمہور اہل سنت کا یہی کہنا ہے. پھر آپ جب دیکھیں غیر اہل سنت جو لوگ ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ متکلمین فلاسفہ اور بعض اہل سنت بھی جو دھوکے میں ان کے موافق ہو گئے متکلمین کے قول کے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے ہاں موت کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ الموت عدم الحیاہ اما من شأنہ ان یکون حیا، وہ موجودات جس کی عادت یا جس کی شان یا جس کی حالت یہ ہے کہ وہ زندہ رہے، اس کے اندر سے حیات کا نکل جانا، یہ حیات کا معدوم ہو جانا، یہ موت ہے. عدم الحیا، عدم، گویا موت کی تعریف کس سے کی؟ عدم سے کی. اور یہی تعریف بہت ساری تفسیر کی کتابوں کے اندر بھی بھری پڑی ہے جو متکلمین کی تفسیریں ہیں، بلکہ بعض سلف کی طرف جو منسوب لوگ ہیں ان لوگوں نے بھی یہی تعریف ذکر کر دی ہے تنبہ کے بغیر کہ اس کی مار کہاں پڑتی ہے. یہ جبکہ اہل کلام اور فلسفیوں کی تعریف ہے، موت عدم کا نام نہیں ہے بلکہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ ایک صفت ہے. جس طرح حیات ایک صفت کا وصف ہے، ویسے ہی موت ایک صفت کا وصف ہے، وہ آدمی صفت نہیں ہے. جی، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ موت وہ ایک دوسری زندگی ہے. موت وہ دوسری زندگی ہے، جیسے یہ دنیاوی زندگی ہے ویسے ایک دوسری زندگی ہے، حیات برزخیہ، جس کو ہم کہتے ہیں انسان کے. اصل میں انسان کے اندر، انسان دو چیزوں کی وجہ سے حیات اس کی مانی جاتی ہے، ایک روح اور ایک جسم. تو روح اور جسم کے باہمی تعلق کو دنیاوی زندگی کہا جاتا ہے. جسم کی روح کیا ہے؟ اس کے اندر جسم کی حیات کیا ہے؟ اس کے اندر روح کا داخل ہو جانا. جب جسم کے اندر سے روح الگ ہو گئی تو کہا جاتا ہے کہ زندگی جو ہے کیا نام ہے، جسم جو ہے وہ حیات اس کے اندر نہیں رہ گئی. ٹھیک ہے، لیکن روح کیا انسان کے اندر جب جسم اور روح دو چیزیں ہیں تو جسم سے روح کا نکل جانا کیا روح کے فنا ہو جانے پر دلیل ہے؟ یہ ایک پہلو ہے جس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ماتا، یعنی اس کا جسم معدوم ہو گیا، یعنی اس کا جسم فنا ہو گیا. لیکن روح جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، لیکن اس کے ساتھ اب جو زندگی جڑے گی وہ زندگی وہ والی ہوگی جو اس کیفیت میں اس روح کے مطابق ہو، اور جس کو ہم حیات برزخیہ کہتے ہیں. اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قبر کے اندر جو انسان کے بارے میں کہا گیا کہ حیات برزخیہ، وہ حقیقت میں وہ حیات روح کی ایک صفت ہے جس کا کوئی ایک دوسرے قسم کا تعلق جسم کے ساتھ ثابت ہے، لیکن جسم کے ساتھ وہ کامل تعلق یا اس طرح کا بھرپور تعلق جو موت سے پہلے تھا وہ تعلق قائم نہیں ہے. دنیاوی زندگی کے اندر جسم اصل ہے، روح اس کے تابع ہے، لیکن حیات برزخیہ میں روح اصل ہے اور جسم اس کے تابع ہے. یہ چیز جو ہے اس فرق کو ہمیں
समझना चाहिए। तो इस एतबार से गोया मौत सिफत वजूदी है, सिफत आदमी नहीं है। इस चीज को जो है वाज़े तौर पर समझना चाहिए कि जो सिफत मौत को आदम मानते हैं वो अहले सुन्नत वल जमात के मसलक पर नहीं है, बल्कि वो मुतकल्लिमीन के, फलासफा के और दिगर जो गुमराह फिरके हैं, बिदाती अहले बिदात हैं, उनके फिरके से गोया उसका इस मामले में वो अहले सुन्नत के रास्ते से भटका हुआ है। अ, एक चीज और है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत देने वाला है हर चीज को। आप जानते हैं कुरान ने फरमाया कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा। तो कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, मौत तारी क्या तमाम चीजों पर होगी। ये एक पहलू है जिस पर थोड़ी सी बात मैं कहूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वनुफिख फिस्सूरी फसाइक मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि इल्ला मन शा अल्लाह, इल्ला मन शा अल्लाह, इस्तिस्ना वारिद है। सुम्मा नुफिख फीहि उखरा फइज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। इसका मतलब यह है कि कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, इसके अंदर भी इस्तिस्ना है, इसके अंदर भी इस्तिस्ना है। बाद लोगों ने कहा कि इल्ला मन शा अल्लाह जो इस आयत करीमा के अंदर फरमाया गया, उससे मुराद शुहदा की रूहें हैं, इससे मुराद शुहदा की रूहें हैं। जब कहा कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, यानी हर वो चीज जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत लिख रखी है वो मरेगी, वो हर चीज मरेगी। ये चीज कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा का माना है। यहाँ और दूसरी आयत में जहां इल्ला मंशा अल्लाह का इस्तिस्ना है, वहां पर लोगों ने उलमाए किराम ने शुहदा की रूहों को मुस्तस्ना किया है। कुरान करीम की आयत वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फ़रिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह, इससे इस्तिदलाल करते हुए जी। तो इस चीज को जहन में रखना जरूरी है। और बाकी चीजों पर मौत तारी होगी। और बाद लोगों ने कहा कि नहीं, कुछ और चीजें भी हो सकती हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन पर मौत नहीं लिखी है, वो इस कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा से उनका इस्तिस्ना किया जाएगा। इल्ला मन शा अल्लाह, जैसे कि खुद दूसरी आयत के अंदर कहा गया है, उस इस्तिस्ना के अंदर उसको दाखिल मानते हुए। और बाइसुम बिला मशक्का, इसके अंदर सिफत बास अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए साबित है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सिफत बास साबित है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, जैसा कि इससे पहले फरमाया कि मा खल्कुकुम वला बाअसुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा, दोबारा उठाना अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो है वो पहले पैदा करने से कहीं ज्यादा आसान होगा। इल्ला कनफ्सिन वाहिदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बारे में फरमाया। यहाँ पर और जो जुमले पढ़े गए हैं कि मा ज़ाला बिसिफ़ातिही क़दीमन क़ब्ल ख़ल्क़िही लम यज़दद बिकौनिहिम शैअन लम यकुन क़ब्लहुम मिन सिफ़तिही। इस पर गुफ्तगू इंशाअल्लाह अगले दर्स में की जाएगी, इसलिए कि आज वक्त ज़्यादा हो गया है। मैं आज का दर्स इसी पर ख़त्म करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बातें कही गई हैं और जो बातें आप लोगों ने सुनी हैं, उनमें से जो हक़ हो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर हम सबको अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इल्म में ज़्यादती अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इल्म को हमारे लिए वबाल जान न बनाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक ज़िंदा रखे सलफ़ के अक़ीदा पर ज़िंदा रखे, जब हमारा ख़ात्मा हो तो ख़ात्मा बिल खैर हो। हादा व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब अगर कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं चैट के ज़रिए से, और अगर बोलना ज़रूरी हो तो हाथ उठाया जाए। जी, अबू आदिल सिराजी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह।